علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیں فردا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہر سال 3 مئی کو دنیا بھر میں صحافت کا عالمی دن ورلڈ پریس فریڈم ڈے منایا جاتا ہے اور آزادی، صحافت اور سچ کی بالادستی کا عہد کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی روایت ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ صحافت کو سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے دیگر شعبوں کی طرح شعبہ صحافت میں بھی میرٹ، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں، جس کی وجہ سے اس مقدس اور اہم ترین شعبے میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کو صحافت کی آڑ میں اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جرنلزم کی کوئی تعلیم ہوتی ہے، نہ ہی قابلیت۔ ایسے عناصر جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر ذاتی مفادات کی سیاست کرتے ہیں، در حقیقت اس مقدس پیشے کے لیے زہر قاتل بن چکے ہیں۔ یہ صورتحال ویسے تو ملک بھر میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہاں بات کریں گے ڈسٹرکٹ سرگودا کی صحافت اور ورکنگ صحافیوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی۔ اس حوالے سے سینٹر صحافی اور ممبر یونین آف جرنلسٹ دستور سرگودا شاکر علی چشتی کی رپورٹ شیئر کرتے ہیں، جس کے مطابق سرگودا پریس کلب جیسے ادارے اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں، جہاں چند مفاد پرست گروہ مافیا کی شکل اختیار کر کے نہ صرف وسائل پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ جعلی ممبرشپ، غیر آئینی اقدامات اور مالی بے ضابطگیوں کے ذریعے ادارے کو کمزور کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ان افراد میں اکثریت کا صحافت سے کوئی عملی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ ورکنگ جرنلزم کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا واحد اور اصل مقصد صرف ادارے کا مال لوٹنا اور اسی سرمائی سے الیکشن لڑنا اور اپنی چودراہٹ قائم رکھنا رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رات جتنی بھی سیاہ اور لمبی ہو، دن کا اجالا نکلنا ہی ہوتا ہے۔ تو سرگودا کی صحافت میں بھی طویل، لمبی اور سیاہ ترین رات حالیہ الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والی موجودہ باڈی کی شکل میں دن کے اجالے میں تبدیل ہو گئی، اور جب شفافیت، احتساب کا عمل شروع ہوا اور موجودہ جنرل سیکریٹری ملک کامران، فائنانس سیکریٹری اور دیگر باوصول ایگزیکٹو ممبران نے فضول خرچیوں اور عیاشیوں کا راستہ روکا تو مفاد پرست عناصر بے نقاب ہونے لگے، جنہوں نے اپنے کالے کرتوت چھپانے اور اپنی بقا کے لیے جعلی ممبران کی فہرستیں تیار کیں، غیر قانونی طریقوں سے سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی واضح مثال محمد بلال جیسے ورکنگ صحافی کے خلاف انتقامی کارروائی ہے، جن کی ممبرشپ ختم کرنے کی غیر آئینی کوشش صرف اس لیے کی گئی کہ انہوں نے سپورٹس گالا اور دیگر معاملات کا شفاف حساب مانگا۔ لیکن جب ان عناصر کے غیر قانونی اور جعلی اقدامات سامنے آئے تو ان جعلسازوں کی ممبرشپ ختم ہو گئی اور انہیں ادارے سے فارغ ہونا پڑا۔ ادارے سے باہر ہونے کے بعد اب یہی لوگ مختلف جھوٹے پروپیگنڈے، من گھڑت کہانیاں اور کردار کشی کی مہم چلا رہے ہیں تاکہ اپنی ناکامی اور بے نقاب ہونے کی خفت کو چھپا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحافت کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب پریس کلب جیسے اہم ترین صحافتی ادارے میں جعلی ممبران کو شامل کیا جائے، آئین کو نظر انداز کیا جائے اور ورکنگ صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ اسی رویے کے باعث وہ فلاحی منصوبے جو صحافیوں کے لیے ناگزیر تھے، جیسے صحافی کالونی، ہیلتھ کارڈ، بچوں کی تعلیم اور بیویوں کی معاونت، نظر انداز ہوتے رہے ہیں۔ جو لوگ ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سچ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ذاتی مفادات کے لیے صحافت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف اپنا اعتبار کھو چکے ہیں بلکہ صحافتی برادری میں بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ایسے عناصر کا انجام ہمیشہ تنہائی، بدنامی اور ناکامی ہوتا ہے، کیونکہ سچ کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کا اصل پیغام یہی ہے کہ صحافت کی بقا کے لیے سب سے پہلے اندرونی احتساب ناگزیر ہے۔ جب تک اداروں کو مفاد پرست عناصر سے پاک نہیں کیا جائے گا، تب تک حقیقی آزاد صحافت کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے فردا یوٹیوب چینل۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل فردا یوٹیوب چینل۔